أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ زکوٰۃ میرے نزدیک جہاد بالمال ہے۔ امت کی تقویت کے لیے جہاد بالمال ہے۔ قوم کی بہتری کے لیے جہاد بالمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سورہ توبہ میں فرماتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے اپنی جانیں اور اموال جنت کے بدلے خرید لی ہیں۔ تو ابو بکر صدیق کا پورا مال جہاد ہے۔ صدق قلب اور رضائے خدا کا پیدا کیا ہوا صدقہ مال ہے۔ خدا پر من اور احسان رکھ کر دیا ہوا یا بعد میں دل کے اندر دکھ اور اذیت محسوس کرانے والا اور پچھتاوے والا جہاد مال نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سورہ بقرہ میں فرماتی ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی دل میں کوئی رنجش پاتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج یا خوف کا کوئی موقع نہیں۔ تو گویا صرف ماہ رجب کا جہاد مال نہیں۔ ہاں، زکوٰۃ میرے نزدیک بیت المال میں جمع ہونے والا جہاد مال ہے، منظم اور مرتب جہاد مال ہے، ان کو سوالی بننے سے مستغنا کرنے والا، امت کے ہر طبقے سے مسکنت کو دور کر کے مسکین کو تنومند بنانے والا، مسافر کی آؤ بھگت کر کے عالم آرا اخوت پیدا کرنے والا، غلاموں کو آزاد بنانے والا، مقروضوں کو بے عزت نہ کرانے والا، دشمن سے جہاد بالسیف کر کے دنیا میں غالب رکھنے والا جہاد بالمال ہے۔ اتفاق مال کے لیے میری نگاہوں میں وقت اور مقدار کی قطعاً کوئی بندش نہیں، وہ بھی اور عبادات کی طرح ایک بے اہم عمل ہے۔ حب مال کے لم یزل اور لا یموت بت کو توڑتے رہنے کا عمدہ اوزار ہے۔ جو شخص اس کو حتی الامکان اور ہر آن نبھا رہا ہے وہ فی الحقیقت توحید کو نبھا رہا ہے، اور جو اس سے گریز کر رہا ہے وہ دراصل اپنے قلب کے اندر شرک کا ناقابل شائبہ پیدا کر رہا ہے، جبکہ اصل میں وہ بخل کر کے اپنی جماعت کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ تو زکوٰۃ بہر نوع مسلمان قوم کی اپنی ہی بہتری اور حفاظت کے لیے ہے، اور خدا اس روپے پیسے سے قطعاً بے نیاز ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔